السلام علیکم اسٹوڈنٹ MCM 304 میتھس میڈیا ان پاکستان لیسن نمبر 44 ہم اسٹارٹ کرنے لگے امپورٹنس آف میتھس میڈیا. اچھا اب تک ہم پڑھ چکے ہیں میتھس میڈیا, کمپیوٹر, ریڈیو, نیوز پیپر, VCR سب کچھ پڑھ چکے ہیں. اب ہم امپورٹنس جو کہ ہم پڑھتے ہی آئے ہیں, پورے بک میں ہم نے امپورٹنس پڑھی ہے کہ جو عوام اور حکومت کے درمیان میں ایک برج ہے. حکومت کیا چاہتی ہے, کیا پالیسی بنا رہی ہے, وہ عوام کو میس میڈیا بتاتا ہے. کوئی بھی وہ ٹھیک ہے. اب جو عوام کیا چاہتی ہے, اس کو کس چیز کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ چیز آگاہ کرتی ہے, وہ بتاتی ہے میس میڈیا حکومت کو. یہ کام کرتی ہے, واچ ڈاگ کا کام کرتی ہے, سارے کام کرتی ہے. جنہوں نے پچھلے لیکچرز دیے ان کو ساری ڈیٹیل اس بارے میں پتا نہیں بھی پتا تو میں بتا دیتی ہوں. واچ ڈاگ کا کام کرتی میس میڈیا نا, ایک واچ ڈاگ کا کام کرتی کہ ایسا ڈاگ جو ہے نا, جیسے ڈاگ رکھوالی کرتا ہے اور وہ رکھتا ہے نا کہ عوام کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ کون حکومت کیا کر رہی ہے, کیا اس میں کیا سوچ رہی ہے, کیا پلان بنا رہی ہے, یہ سب کچھ وہ عوام تک پہنچاتا ہے اور عوام کی باتیں وہاں تک پہنچاتا ہے. یہ برج ہے ان کے درمیان. تو یہ ساری پالیسیز وغیرہ یہ انہوں نے اس پورے چیپٹرز میں بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارا نا اب یونیسکو کیا ہے, یونیسکو انٹرنیشنل لینگویج کی جو ہے نا وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ یہ پالیسیز پاس کرتی ہے اور بناتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے علاوہ اس میں مزید اور کچھ بھی نہیں سمجھنے والا. اچھا اور جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ نا اس میں جو ٹوٹلی میں اس لیے شارٹ شارٹ بتا رہی ہوں تاکہ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں نا زیادہ سے زیادہ چیز مینیج ہو جائے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ مزید آپ لوگ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور دھیان سے آپ لوگ اپنا جو ہے نا فائنل ٹائم کی پریپریشن کر لیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے ہر لیکچر کلاس میں جو ہے نا میں فائنل ٹائم کی فائل اپلوڈ کرتی ہوں MCQ شارٹ کوشچن کی, تاکہ وہ کر کے بھی آپ لوگ پاس ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا تو اور جو اس کے علاوہ جو ہے نا اب جو وار ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, وہ ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں. ٹی وی پہ دیکھ کر ہم پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں کیا ہوا, کیسے ہوا. کچھ وہ سچ بتاتی ہے, کچھ وہ جھوٹ بتاتی ہے, پر وہ چیز ایک الگ ہے. مگر جنگ ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی, وہ ہم کس کے تھرو پتہ چلتا ہے, میس میڈیا کے تھرو. کوئی بھی جنگ فرسٹ ٹائم جب جنگ بتائی گئی تھی وہ ویٹنام وار تھی امریکہ کی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ تھی. تو یہ چیزیں چھوٹی موٹی انہوں نے مزید جگہوں کے نام بتائے ہیں جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ نے یاد کرنا. ٹھیک ہے. بس آپ لوگ مین چیزیں امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لینا. وٹ از دا مین رول آف میس میڈیا ان ڈیموکریٹک سوسائٹی ٹو ایکٹ ایز اے برج بٹوین پیپل اینڈ گورنمنٹ. وٹ واز دا اینڈ who was stand for. اچھا اس کا ایبریویشن ہے, یہ اسپیشلی یاد کرنا MCQs آیا ہوا ہے, نیو ورلڈ انفارمیشن کمیونیکیشن آرڈر. Which countries protested and left UNESCO in 1980 against NWICO? US, UK and Singapore. آگے شارٹ کوشچنز ہیں. What is agenda setting and agenda following role? ایجنڈا کا رول کیا تھا؟ ایجنڈا کا رول یہ تھا کہ وہ سارا نظام دیکھتی تھی گورنمنٹ کا. مینس کہ ایجنڈا میس میڈیا کی کمپنی ہے نا, وہ یہ آرگنائزیشن ہوتی تھی جو ہر چیز مینیج کرتی تھی. حکومت کی گورنمنٹ پہ نظر رکھتی تھی اور اس کی جو پالیسیز وغیرہ وہ عوام تک پہنچتی تھی. عوام کی جو باتیں تھی وہ ساری جو مطلب کہ جو وہ چاہتے تھے, کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں, کس قسم کی پالیسی منانی چاہیے اور نہیں بننی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں تک پہنچاتی تھی. یہ تھا. اور فالوئنگ جو ایجنڈا کو فالو کرتے تھے. وٹ آر دا مین ایمس آف نیو ورلڈ انفارمیشن کمیونیکیشن آرڈر. ان کا ایم تھا کہ بیلنس رکھنا. مونوپولی کہتے ہیں کہ کسی بھی آؤٹ سائڈ جو کنٹری ہے نا, جیسے کہ US ہے, ایگزامپل US ہے, وہ US ہے, UK کنٹریز ہے نا, یہ مل کے کسی اور کنٹری کے جو ہے نا میڈیا کو وہ کنٹرول کرے. مطلب کہ اپنی ووٹ وغیرہ کی یا پھر کچھ جنگ وغیرہ وہ ٹیلی ویژن پر دکھائے, میس میڈیا کے طور پہ کنٹرول کرے. اس کو مونوپولی کوئی ایک گورنمنٹ کو یا کسی ایک میس میڈیا کو کنٹرول کرے. گورنمنٹ اگر کنٹرول کرتی ہے میس میڈیا کو تو وہ صرف کنٹرول کہلایا جائے گا. اگر کوئی اور کوئی پرائیویٹ سیکٹر یا پھر کوئی ملک کنٹری یا 2-3 کنٹریز مل کر کوئی ایک میس میڈیا کو کنٹرول کرے نا, اپنی مرضی کی ٹیلی ویژن چینل چلائے اور پرائیویٹ سیکٹرز وغیرہ کچھ بھی چلائے, تو اس کو ہم مونوپولی دیں گے. ٹھیک ہے. یہ 2 ڈفرینس ہے ان چیزوں میں, مونوپولی میں اور کنٹرول میں. یہ ڈفرینس ہے. دونوں کرتے ہی کنٹرول ہے مگر کنٹرول میں یہ فرق ہے. اچھا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. تھینک یو. اللہ حافظ. Which countries protested and left UNESCO in 1980 against NWICO? US, UK and Singapore. آگے شارٹ کوشچنز ہیں. What is agenda setting and agenda following role? ایجنڈا کا رول کیا تھا؟ ایجنڈا کا رول یہ تھا کہ وہ سارا نظام دیکھتی تھی گورنمنٹ کا. مینس کہ ایجنڈا میس میڈیا کی کمپنی ہے نا, وہ یہ آرگنائزیشن ہوتی تھی جو ہر چیز مینیج کرتی تھی حکومت کی
گورنمنٹ پہ نظر رکھتی تھی، اور اس کی جو پالیسیز وغیرہ وہ عوام تک پہنچتی تھی. عوام کی جو باتیں تھی وہ ساری جو مطلب کہ جو وہ چاہتے تھے، کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کی پالیسی منانی چاہیے اور نہیں بننی چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں تک پہنچاتی تھی، یہ تھا. اور فالوئنگ جو ایجنڈا کو فالو کرتے تھے. وٹ آر دا مین ایمس آف نیو ورلڈ انفارمیشن کمیونیکیشن آتھارٹی. ان کا ایم تھا کہ بیلنس رکھنا. مونوپولی کہتے ہیں کہ کسی بھی آؤٹ سائڈ جو کنٹری ہے نا، جیسے کہ یو ایس ایگزامپل یو ایس ہے، وہ یو ایس یو کے کنٹریز ہے نا، یہ مل کے کسی اور کنٹری کے جو ہے نا میڈیا کو وہ کنٹرول کرے. مطلب کہ اپنی فوج وغیرہ کی یا پھر کوئی جنگ وغیرہ وہ ٹیلی ویژن پر دکھائے، میس میڈیا کے طور پہ کنٹرول کرے. اس کو مونوپولی کوئی ایک گورنمنٹ کو یا کسی ایک میس میڈیا کو کنٹرول کرے. گورنمنٹ اگر کنٹرول کرتی ہے میس میڈیا کو تو وہ صرف کنٹرول کہلایا جائے گا. اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر یا پھر کوئی ملک کنٹری یا 2-3 کنٹریز مل کر کوئی ایک میس میڈیا کو کنٹرول کرے نا، اپنی مرضی کی ٹیلی ویژن چینل چلائے اور پرائیویٹ سیکٹر وغیرہ کچھ بھی چلائے، تو اس کو ہم مونوپولی دیں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 ڈفرینس ہے ان چیزوں میں، مونوپولی میں اور کنٹرول میں. یہ ڈفرینس ہے، دونوں کرتے ہی کنٹرول ہے مگر کنٹرول میں یہ فرق ہے. اچھا، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. تھینک یو، اللہ حافظ.